5 اگست کو عمران خان کی ناحق قید کو 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ 5 اگست کو عمران خان نے ایک بڑے جلسے کی کال دی ہے۔ جلسہ کہاں ہونے جا رہا ہے آپ کو آج کے ولاگ میں یہ بتائیں گے۔ اور دوسرا، عمران خان نے دھرنے میں شرکت کرنے کا اعلان کیا ہے اور تحریک انصاف کے لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ آپ سب نے دھرنے میں شرکت کرنی ہے۔ اس حوالے سے بتائیں گے۔ تیسرا آپ کو بتائیں گے رؤوف حسن کے حوالے سے۔ رؤوف حسن کو آج 3 دفعہ ان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا، آج انہیں جوڈیشل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ باقی تمام لوگ تھے، انہیں بھی جوڈیشل کر دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل سے کیا پیغام بھیجا ہے، جو معافی کی بات کی جا رہی تھی، عمران خان نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان کے کیس کی سماعت تھی۔ آج اڈیالہ جیل میں القادری ٹرسٹ کیس کا جو ٹرائل چل رہا ہے، آج وہاں سماعت تھی۔ تو آج عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو ہوئی۔ یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ 5 اگست کو عمران خان کو لاہور زمان پاک سے گرفتار کیا گیا تھا۔ 5 اگست کو گرفتار کر کے پہلے اٹک جیل لے کر گئے، پھر وہاں جو اذیت دی گئی، وہاں جو تکلیف عمران خان کو دی گئی، عمران خان کو لاسٹ ٹائم جو عمران خان سے ملاقات ہوئی، بشریٰ بی بی نے کہا کہ عمران خان کو نہ تکیہ دیا گیا، نہ سرانہ دیا گیا، نہ کوئی کمبل دیا گیا، نہ ہی کوئی میٹرس دیا گیا۔ عمران خان 8 دن زمین پر فرش پہ سوتے رہے اور پھر وہاں کیڑے بھی چھوڑ دیے گئے۔ عمران خان نے سخت اذیتیں، سخت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ عمران خان اس کے بعد اڈیالہ جیل لے کر آئے اور اب 5 اگست کو عمران خان کی ناحق قید کو 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ قوم کا 1 سال کس طرح گزرا ہے میں بھی جانتا ہوں، صحافیوں کا کس طرح گزرا ہے وہ بھی جانتا ہوں، اور قوم کس طرح عمران خان کو یاد کرتی ہے یہ بھی میں جانتا ہوں۔ ہر خوشی کے لمحے میں، ہر غم کے لمحے میں، ہر تکلیف میں، جب بھی مہنگائی بڑھتی ہے لوگ عمران خان کو یاد کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، عید آتی ہے، تو لوگ عمران خان کو یاد کرتے ہیں۔ عمران خان کیونکہ اس قوم کے رہبر ہیں، عمران خان اس قوم کے رہنما ہیں، اس قوم کے لیڈر ہیں، تو لوگ عمران خان کو بے حد یاد کرتے ہیں۔ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل سے پیغام بھیجا ہے، کیونکہ 5 اگست کو عمران خان کی ناحق قید کو 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ تو عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ 5 اگست کو سوابی میں جلسہ ہوگا، ایک عظیم الشان اور تاریخی جلسہ ہوگا، اور میری تمام قوم اس جلسے میں پہنچے اور اس جلسے کو کامیاب جلسہ بنائے اور پیغام دے کہ قوم عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب خیبر پختونخوا کے لوگوں کا اب میں امتحان کہوں گا، اسپیشلی سوابی کے لوگوں کا۔ سوابی میں 2 سیٹیں ہیں، ایک اسد کیسر کی، ایک شہرام ترکئی کی۔ دونوں سیٹیں پاکستان تحریک انصاف بھاری مارجن کے ساتھ جیتی ہے، اور سوابی کے ساتھ ہی اٹک ضلع لگتا ہے۔ اٹک کے آگے بات کریں تو خیبر پختونخوا، پشاور سے آنے والے قافلے بھی جلدی شامل ہو جائیں گے، نوشہرہ سے قافلے بھی جلدی شامل ہو جائیں گے۔ سوابی کا جلسہ، یہ جلسہ علی امین گنڈا پور کی کال نہیں، یہ بیرسٹر گوہر کی کال نہیں، عمر ایوب کی کال نہیں، شیر افضل مروت کی کال نہیں، بلکہ سوابی جلسے کی کال عمران خان نے دی ہے۔ عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ میری تمام قوم سوابی جلسے میں پہنچے، سوابی جلسے میں پہنچ کے اپنی حاضری یقینی بنائے۔ اور 5 اگست کو مجھے گرفتار کیا گیا تھا، اور میری قوم باہر نکل کر پیغام دے کہ آپ سب میرے ساتھ ہیں۔ اب میں آپ کو سوابی جلسے کے بارے میں بتاؤں۔ سوابی جلسہ اگر تحریک انصاف مکمل تیاری کے ساتھ جاتی ہے تو پنڈی اسلام آباد سے تقریباً 30 منٹ یا 40 منٹ کی ڈرائیو ہے سوابی کی۔ پنڈی اسلام آباد سے اگر ہزاروں لوگ پہنچتے ہیں، اٹک بالکل سوابی کے ساتھ لگتا ہے، کیونکہ سوابی کے بعد اٹک سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اٹک کے 2 حلقے ہیں، میجر طاہر صادق، ایمان طاہر صادق۔ اگر ان کے حلقے سے لوگ نکلتے ہیں، پشاور سے لوگ نکلتے ہیں، نوشہرہ سے لوگ نکلتے ہیں، سوابی سے لوگ نکلتے ہیں، اور مالاکنڈ سوات ریجن کے لوگ پہنچتے ہیں، تو ایک عظیم الشان اور تاریخی جلسہ ہوگا۔ اور سوابی کا جلسہ یہ بتائے گا کہ قوم عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب آپ سب کا امتحان ہے، اور آپ لوگوں کا یہ امتحان ہے کہ آپ اس پہ کتنی آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ آواز اٹھائیں گے تو لوگ وہاں پہنچیں گے، عمران خان کی محبت میں لوگ وہاں پہنچیں گے۔ اور 5 تاریخ کو عمران خان کی قید کو 1 سال ہو جائے گا، تو لوگوں کا جو غصہ ہے، لوگ جو بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے جلسے میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے ایک اور پیغام دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد جلسے کی اجازت ڈی سی سے اجازت مانگتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے مانگتے ہیں، وہ دیتی ہے، آگے سے ڈی سی نوٹیفیکیشن معطل کر دیتا ہے، ہائی کورٹ دیتی ہے، ڈی سی کرنے نہیں دیتا، ہائی کورٹ دیتی ہے تو ڈی سی جا کے روات میں جلسے کی اجازت دے دیتا ہے۔ لیکن آج عمران خان نے اڈیالہ جیل سے کہا ہے کہ آپ سب نے سوابی جلسے کے بعد اسلام آباد جلسہ ہوگا، چاہے اجازت ملے یا نہ ملے، آپ سب نے پہنچنا ہے
اور اسلام آباد کا جلسہ پھر جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ دیکھیں عمران خان ہمیشہ کارکنوں کو روک دیتے تھے کہ میرے کارکن زخمی نہ ہوں، وہاں کوئی تشدد نہ ہو ان میں، لیکن آج عمران خان نے کہا ہے کہ سوابی جلسے کے بعد اسلام آباد کا جلسہ ہوگا، پھر چاہے انتظامیہ اجازت دے یا نہ دے، اسلام آباد کا جلسہ ہوگا، ہر صورت ہوگا۔ آج عمران خان نے عمران خان ایک لچک دکھا رہے تھے، شاید یہ باز آ جائیں، شاید یہ رک جائیں، شاید یہ میری پارٹی کو جلسہ کرنے دیں، لیکن آج عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ جلسہ ہوگا، ہر صورت ہوگا، اجازت ہو یا نہ ہو، نوٹیفیکیشن ملے یا نہ ملے، کورٹ اجازت دے یا نہ دے، ڈی سی اجازت دے یا نہ دے، ڈی سی جا کے کیمپ اکھارے یا نہ اکھارے، اسلام آباد کا جلسہ ہوگا، ہر صورت ہوگا۔ یہ آج عمران خان نے اس طرح اڈیالہ جیل سے کہا ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جو عمران خان ہے وہ بھی قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ اب باہر نکلنے کا وقت ہے۔ 1 سال ہو گیا ہے عمران خان کی قید کو، تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سب سوال اٹھاتے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت نہیں نکل رہی، تحریک انصاف نہیں نکل رہی، قیادت کو چاہیے عوام کو باہر نکالیں، لیکن اب آپ اس قیادت کو بھی بھول جائیں، اب آپ عمران خان کی کال کی طرف دیکھیں۔ اب کال عمران خان خود دے رہے ہیں، اور آفیشلی عمران خان کی پہلی کال ہے جو عمران خان نے کہا ہے کہ سوابی پہنچے، اس کے بعد اسلام آباد کا جلسہ ہوگا۔ اسلام آباد کا جلسہ دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے کیسا نہیں ہوتا۔ 5 تاریخ کو ایون کہ 4 تاریخ کو میری ٹیم نیا پاکستان کی ٹیم میں خود بذات خود سوابی پہنچوں گا۔ 4 تاریخ سے آپ کو انتظامات دکھاؤں گا کہ سوابی جلسے کے کیا انتظامات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ پنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا ہے، یہ دھرنا مہنگائی کے خلاف ہے۔ میں یہ بذات خود یہ سمجھتا تھا تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ دھرنے میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ آج جب عمران خان سے سوال ہوا تو عمران خان نے کہا کہ میں تمام تحریک انصاف کے لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب اس دھرنے میں ضرور شرکت کریں، آپ سب اس دھرنے میں ضرور پہنچیں۔ کیونکہ یہ معاملہ جو ہے مہنگائی کا معاملہ، یہ میرے عام لوگوں کا، میرے غریبوں کا معاملہ ہے، اور یہ میرے بہت دل کے قریب ہیں لوگ۔ اور عمران خان نے کہا کہ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب نے وہاں ضرور پہنچنا ہے، اور عمران خان نے کہا کہ میں دل سے اس دھرنے کی بھی حمایت کر رہا ہوں۔ عمران خان نے کہا کیونکہ یہ غریب پاکستانیوں کے لیے یہ دھرنا ہے تو آپ سب نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں پنڈی سے لوگ، اسلام آباد سے لوگ کتنی تعداد میں اس دھرنے میں شرکت کرتے ہیں، اور اگر ایک بڑی تعداد میں دھرنے میں لوگوں نے شرکت کی تو یقیناً وہاں تحریک انصاف کے جھنڈے بھی نمایاں نظر آئیں گے۔ اگر جھنڈے نہیں بھی لے کے جاتے تو وہاں میڈیا موجود ہوگا، انٹرویوز دے سکتے ہیں، اپنی حاضری یقینی بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ دھرنا غریبوں کے لیے ہے، مہنگائی کے لیے ہے، مہنگائی کے خلاف ہے۔ جماعت اسلامی نکلی ہے، دیکھیں یہ نہیں دیکھنا کہ تحریک انصاف نکلے تو ہم ساتھ دیں گے۔ ظلم کے خلاف یہ ظلم ہے، غریبوں پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، بجلی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، غریب کے پاس بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کی فیس کیسے دیں گے، گھر کا رینٹ کیسے دیں گے، یہ غریب انسان پہ ظلم ہے۔ ایون کہ جو مڈل کلاس ہے وہ بھی اس ظلم کا شکار ہے۔ تو ظلم کے خلاف آپ سب نے نکلنا ہے، چاہے کوئی بھی جماعت نکلے۔ ایک عمران خان نے تمام تحریک انصاف کے لوگوں کو، اسپیشلی نارتھ کے لوگوں کو، پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ آپ سب نے اس دھرنے میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ ہمارے 25 سوشل میڈیا کے لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے، اظہر مشوانی کے بائک کو اٹھایا ہے، عمران ریاض کو 4 مہینے غائب کیا رکھا، یہ ظلم ہے۔ کب تک یہ ظلم جاری رہے گا؟ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ زبان بندی کروا دیں، لیکن ایسا نہیں ہونے والا۔ آپ بھی جانتے ہیں جس طرح عمران ریاض کو اٹھایا گیا، پھر جو حالت کی گئی، اور اب روزانہ کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو اپنے اون پہ کام کرتے ہیں، انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ سو عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ چاہتے ہیں زبان بندی کروائیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ اس کے علاوہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے انتہائی کشیدہ ہے، بلوچستان میں سیدھے فائر کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں اس پہ بھی بات کی۔ عمران خان نے کہا بلوچستان کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ بلوچستان کے لوگ میرے لوگ ہیں، بلوچستان کے لوگوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان نے بلوچیوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھائی جو بلوچستان میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ کل عمر یوب نے، بیرسٹر گوہر نے بھی کہا جو مہارنگ بلوچ جو پروٹیسٹ کر رہی ہے، جو سیدھے فائر کیے جا رہے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم مہارنگ بلوچ کے ساتھ ہیں۔ نیب پراسیکیوٹر، آپ کو پتہ ہے کہ نیب پراسیکیوٹر نے عمران خان سے بدتمیزی کی، تو یہ پیغام دیا جا رہا تھا، یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ عمران خان نے اسے معافی مانگی، لیکن آج عمران خان نے کہا کہ میں نے اسے کوئی معافی نہیں مانگی، میں نیب پراسیکیوٹر سے نہیں معافی مانگوں گا،
کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں رائٹ پہ ہوں، یہ سب غلط ہیں۔ سو آج عمران خان قوم کو بھی پیغام دیا اور اپنے حوالے سے بھی بات کی، بلوچستان کے حوالے سے بات کی۔ اب میں بات کرتا ہوں رؤوف حسن کے حوالے سے۔ رؤوف حسن کو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ سے اٹھایا گیا، اس کے علاوہ وہاں باقی لوگ موجود تھے، راشد تھا، رفیق تھا، باقی تمام لوگ تھے جنہیں اٹھایا گیا اور پھر ان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ۔ آج ان کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہوا، تو آج دوبارہ ایف آئی اے نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تو جج صاحب نے انہیں جوڈیشل کر دیا ہے۔ رؤوف حسن کو اگر دیکھا جائے 80 سالہ بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، لیکن ان سے وہ لوگ تو پکڑے نہیں گئے، وہ حاجہ سرا تو پکڑے نہیں گئے جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا، لیکن رؤوف حسن کو پکڑ لیا۔ رؤوف حسن کو آج جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ اب تحریک انصاف ضمانت دائر کرے گی، رؤوف حسن کو ضمانت بھی امید ہے جلد مل جائے گی، لیکن یہ ظلم یاد رکھا جائے گا۔ یہ ظلم جو 80 سال بزرگوں پہ ہوا، جو سیدہ عروبہ جو ایک بیٹی پہ ہوا، جو صنم پہ ہوا، یہ ظلم یاد رکھا جائے گا۔ تاریخ اس ظلم کو یاد رکھے گی اور جو اس ظلم کو بھولے گا وہ اپنا نقصان خود کرے گا۔ اب باقی میں آپ کو بتاتا ہوں، آج مردان میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا ایک بہت بڑا کنونشن ہے۔ ندیم شاہ ایڈوکیٹ جو ہیں تحت 22 سے مردان سے، انہوں نے یہ جو کنونشن ہے یہ منعقد کروایا ہے۔ سو تقریباً 800 کرسیاں لگی ہیں اور 800 وکلاء آج مردان میں موجود ہوں گے اور آج ایک بہت بڑا کنونشن ہونے جا رہا ہے۔ ندیم شاہ کی بات کروں تو مجھے ہر جگہ نظر آتے ہیں، اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو میڈیا پہ نہیں آتے، یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ لوگ نہیں جانتے۔ ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں، ہم ان کا کام دیکھتے ہیں، ہم ان کی محنت دیکھتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں کو سلوٹ کرنا چاہیے جو ہر موقع پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو نظر نہیں آتے، جو محنت کرتے ہیں۔ کسی بھی کامیاب ایونٹ کے پیچھے ایسے لوگوں کی محنت ہوتی ہے۔ سو ندیم شاہ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو مجھے ہر جگہ نظر آئے، محنت کرتے ہوئے نظر آئے۔ آج مردان میں وہ کنونشن کروا رہے ہیں، ایک کامیاب کنونشن ہوگا۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو انشاءاللہ نیا پاکستان کے تھرو اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔